السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں گجرات بہار کے بعد مہاراشٹرا کنیکشن سامنے آیا ہے۔ اے ٹی ایس کی شکایت پر لاتور میں پولیس نے 4 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس ایف آئی آر میں اے ٹی ایس نے ان 2 اساتذہ پر بھی الزام لگایا جن سے تفتیش کی گئی تھی۔ پولیس نے اور پبلک آئی پی سی دفعہ 420 اور 120 بی ایگزامینیشن روک تھام اور غیر منصفانہ طریقے کے متعلق دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ واضح ہے کہ میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ یو جی کے پیپر لیک ہونے اور امتحان کے انعقاد میں بے قاعدگیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ اپوزیشن اس کے لیے مودی حکومت کو مسلسل نشانہ بنا رہا۔ کانپور میں ہٹ اینڈ رن کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ رکنے کی وارننگ کے بعد بھی ملزم کار ڈرائیور محکمہ آبپاشی کے عملے کے ایک ملازم کو روندتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ اس دردناک واقعے کی جو ویڈیو سامنے آئی، اس میں کچھ لوگ سفید رنگ کی گاڑی کو روکتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد ڈرائیور گاڑی کی رفتار بڑھاتا ہے اور ایک شخص کو کچلنے کے بعد کار اس کے اوپر سے چڑھا کر بھاگ جاتا ہے۔ اس واقعے میں محکمہ آبپاشی کے ایک ملازم کی موت ہو گئی۔ خبر کے مطابق مرنے والوں کی شناخت بھولا تیواری کے طور پر کی گئی ہے، جو سابق وکیل اور فی الحال محکمہ آبپاشی کا ملازم ہے۔ دراصل یہ پورا معاملہ رات کانپور کے رینا مارکیٹ کے قریب اس وقت پیش آیا جب کچھ لوگوں نے ہنڈائی وینو کار کی روکنے کی کوشش کی جو ایک کار سے ٹکرانے کے بعد بھاگ رہی تھی۔ کانگریس کے لیڈر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے وائناڈ کے لوگوں کو ایک جذباتی خط لکھا۔ اپنے خط میں انہوں نے وائناڈ کے لوگوں کے پیار اور محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جب روزانہ بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو وائناڈ کے لوگوں کی غیر مشروط محبت نے ان کی حفاظت کی اور انہیں پناہ دی۔ وائناڈ کے لوگ ان کا گھر اور ان کا خاندان ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے وائناڈ کے لوگوں کو لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ میں آپ کے لیے اجنبی تھا، پھر بھی آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، آپ نے مجھے بے پناہ محبت اور پیار سے گلے لگایا۔ آپ نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ آپ کس سیاسی پارٹی کی حمایت کرتے تھے، کس برادری سے تھے، آپ کس مذہب کو مانتے تھے یا پھر آپ کون سی زبان بولتے تھے۔ راہل گاندھی نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ جب میں ہر روز بدسلوکی کا سامنا کر رہا تھا، آپ کی غیر مشروط محبت نے میری حفاظت کی، آپ نے مجھے پناہ دی، آپ ہی میرا گھر اور میرا خاندان تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے خلاف شدید لڑائی ختم ہونے کے دہانے پر ہے۔ اسرائیل کے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ رفح میں جنگ کا شدید مرحلہ ختم ہونے والا ہے اور اسرائیلی افواج غزہ کی پٹی میں شدید لڑائی ختم کرنے کے راستے پر ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اس کا مطلب غزہ کی پٹی میں جاری تنازع کا خاتمہ نہیں اور حماس کے ٹھکانوں کے خلاف لڑائی کے ساتھ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ غزہ میں شدید لڑائی کے خاتمے کے بعد ہم شمال کی جانب پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے خلاف مکمل جنگ شروع کرنے کے اسرائیل کے انتباہات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل لبنان کی سرحد پر جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی معاہدہ ہماری شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف اس معاہدے پر رضامند ہوں گے جس میں غزہ کی پٹی میں حماس کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا اور تقریباً 100 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا جو اب بھی فلسطینی انکلیو میں بند ہے۔ سال 2024 ٹیک کمپنیوں اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بھاری رہا۔ اس سال اب تک تقریباً 1 لاکھ افراد چھٹنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس سال کی پہلی 6 ماہی میں دنیا بھر کی تقریباً 330 کمپنیوں سے 98,000 سے زائد افراد کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد خاموشی سے چھٹنی کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ آئی ٹی اور ٹیک کے شعبوں میں گزشتہ سال سے جاری معاشی سست روی اب بھی جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 98,834 ملازمین کو ان کی نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ یہ برطرفی ایپل، گوگل، مائیکروسافٹ، سسکو اور میٹا پلیٹ فارم جیسی بڑی کمپنیوں میں بھی ہوئی ہیں۔ اے آئی ٹیکنالوجی کی ترقی کو بھی اس برطرفی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا۔ اگرچہ بڑی کمپنیاں ملازمتوں پر اے آئی کے برے اثرات کو قبول نہیں کر رہی، لیکن اس رجحان سے یہ سمجھا جا رہا کہ اس کا اثر ہے اور سال 2024 میں ملازمتوں کا بحران ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بالی ووڈ اداکارہ سوناکشی سنہا نے اپنے بوائے فرینڈ ظہیر اقبال سے شادی کر لی۔ سوناکشی اور ظہیر نے رجسٹرڈ شادی کر لی۔ شادی کے رجسٹریشن کے وقت سوناکشی کی فیملی اور ظہیر کے گھر والے موجود تھے۔ ان کے علاوہ کچھ قریبی لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ سوناکشی اور ظہیر کی رجسٹرڈ شادی کے دوران شتروگھن سنہا خوش نظر آئے۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کی
انہوں نے بتایا وہ کیسا محسوس کر رہے اور نئے جوڑے کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کی دعا بھی دی۔ اور ہندی سنیما کے تجربہ کار اداکار اور آسنسول سے ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ شتروگھن سنہا کی اکلوتی بیٹی سوناکشی سنہا شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شتروگھن سنہا نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ صارفین کو غیر منقطع بجلی سپلائی یقینی بنانے کے لیے اتر پردیش حکومت نے آئندہ 3 سالوں میں 10 نئے تھرمل پاور پلانٹ کے ذریعے سے تقریباً 5255 میگا واٹ بجلی پروڈکشن بڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ حکومت بجلی جنریشن میں ریاست کو خود کفیل بنانے کی سمت میں کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2030 تک ریاست میں 3 موجودہ اکائیوں کی توسیع سے 5120 میگا واٹ اضافی بجلی ملے گی۔ ریاست میں جن 10 نئے بجلی اسٹیشنوں کے شروع ہونے کی امید ہے ان میں ستمبر تک 660 میگا واٹ کی اوبر سی یونٹ 2، جولائی تک 660 میگا واٹ کی جواہر پاور یونٹ 2، جولائی تک 561 میگا واٹ کی گھاٹم پاور یونٹ 1، جولائی تک 660 میگا واٹ کی پنک یونٹ، دسمبر تک 561 میگا واٹ کی گھاٹم پاور یونٹ 2، مارچ 2025 تک 561 میگا واٹ کی گھاٹم پور یونٹ 3، مئی 2025 تک 396 میگا واٹ کی کھرجا ایس ٹی پی پی یونٹ 1 اور 396 میگا واٹ کی یونٹ 2، اگست 2027 تک 400 میگا واٹ کی سنگرولی اسٹیٹ 3 یونٹ 1 اور اگست 2027 تک 400 میگا واٹ کی سنگرولی اسٹیج 3 یونٹ 2 شامل ہیں۔ جموں ریلوے اسٹیشن کے نزدیک مراٹھا محلہ ترکوٹا نگر میں آتش زدگی کی ایک بھیانک واردات کے دوران کم از کم 30 جھونپڑیاں خاکستر ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق جموں ریلوے اسٹیشن جموں کے نزدیک آگ نمودار ہوئی جس نے آنن فانن درجنوں جھونپڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ معلوم ہوا ہے کہ فائر اینڈ ایمرجنسی پولیس اور مقامی لوگ جائے موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی، تاہم آگ اس قدر بھیانک تھی کہ اس نے وسیع العریض علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام نے بتایا کہ آگ کی اس واردات میں کم از کم 30 جھونپڑیاں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ فائر اینڈ ایمرجنسی اور پولیس نے آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو محفوظ جگہ منتقل کیا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی عرضداشت پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی مگر کیجریوال کو فی الحال عدالت سے کوئی راحت نہیں ملی۔ سپریم کورٹ نے کیجریوال سے کہا کہ وہ اپنی ضمانت کو چیلنج کرنے والی ای ڈی کی عرضداشت پر ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ سپریم کورٹ نے کیجریوال کی عرضداشت پر آئندہ سماعت کے لیے 26 جون کی تاریخ مقرر کی۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال کی عرضداشت پر سپریم کورٹ میں جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے سماعت کی۔ کیجریوال کی طرف سے پیش ہوئے ایڈوکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا ہے کہ ایک بار ضمانت ملنے کے بعد اس پر روک نہیں لگنی چاہیے تھی۔ اگر ہائی کورٹ نے نچلی عدالت کے حکم کو پلٹ دیتا تو کیجریوال دوبارہ جیل چلے جاتے، لیکن عبوری حکم کے ذریعے انہیں باہر آنے سے ہی روک دیا گیا۔ نیٹ امتحان میں ہوئی دھاندلی کے خلاف این ایس یو آئی نے دہلی کے جنتر منتر پر زبردست احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں بڑی تعداد میں طلبہ اور این ایس یو آئی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ طلبہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر احتجاج میں شریک لوگوں نے نیٹ امتحان کو منسوخ کرنے، دوبارہ امتحان کرانے اور وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ جنتر منتر پر احتجاج کی قیادت کر رہے این ایس یو آئی کے صدر ورون چودھری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک کے بعد ایک پرچے لیک ہو رہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نیٹ امتحان منسوخ کر کے دوبارہ امتحان کرایا جائے۔ اگر دوبارہ امتحان نہیں کرایا گیا تو این ایس یو آئی ملک بھر میں احتجاج کرے گی جس کی شروعات وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے اوڈیشہ واقع گھر سے ہوگی۔ لوک سبھا اجلاس کے پہلے دن بطور لوک سبھا رکن اپنی حلف برداری سے قبل پی ایم مودی نے پارلیمنٹ کے باہر 15 منٹ تک خطاب کیا۔ ان کے اس خطاب پر کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے سخت تنقید کی۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے پی ایم مودی کے اس خطاب کو ان کے تکبر اور غرور سے تعبیر۔ اپنے پوسٹ میں کانگریس کے قومی صدر نے لکھا کہ پی ایم مودی نے معمول سے زیادہ طویل خطاب کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اخلاقی اور سیاسی شکست کے بعد بھی ان کے اندر تکبر اور غرور باقی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔